بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 62 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث جو ہے وہ آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کا سبق بھی ہمارا گزشتہ سبق سے متعلقہ اور ریلیٹڈ ہے۔ گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے الفصل الثالث کے حوالے سے جو تفصیلی اس کا تعارف تھا وہ جاننے کی کوشش کی۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ نے الفصل الثالث کے جو تفصیلی عنوان مقرر کیے مسائل کے حوالے سے وہ ساری الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا ایک اجمالی خاکہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آج کا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث جو ہے اس کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کا تعارف اور اس کی تفصیل یعنی تعارف کی جو تفصیل ہے وہ جاننے کی کوشش کی، اور امام رحمہ اللہ نے اس میں جو تفصیلی طور پر 9 مسائل ذکر کیے کہ آگے ہم انشاءاللہ ان کے محل میں گفتگو کریں گے، وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پہلا مسئلہ تھا ہمارا کہ مقدار لبن کا اختلاف اور سبب اختلاف کیا ہے، اس کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل سے پہلے مسئلے کی جو بقیہ حصہ ہے اور جو اس کا اختلاف سبب اختلاف اور جو تمام تر تفصیلات ہیں اس کی وہ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ الرکن الثالث کا تعارف ہے۔ الرکن الثالث جو ہے یہ فی معرفت محل العقد یعنی جو عقد نکاح ہے اس کے محل کے حوالے سے ہے کہ کن رشتوں کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں اور کن سے نکاح کی حرمت ہے، کون سی عورتیں حلال ہیں کون سی حلال نہیں ہے، یعنی محل کیا ہے، ہم کن کے ساتھ یہ رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرع نے 2 طرح سے عورت کو حلال کیا ہے، وہ نکاح ہے یا ملک یمین ہے، اور جو موانع شرعیت ہیں اولاً وہ بھی 2 قسموں میں تقسیم ہوں گے، پہلی معبدہ اور موانع معبدہ اور غیر معبدہ۔ ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ موانع معبدہ کے حوالے سے ہے، اور موانع معبدہ جو ہیں وہ بھی پھر آگے 2 قسم میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 متفق علیہ جن پر اتفاق ہے سب کا، اور نمبر 2 مختلف جو مختلف فی ہیں جن کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہیں۔ متفق علیہ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ 3 ہے، نسب، سحر اور رضاعت۔ ہماری الحمدللہ جو پہلے 2 ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیل گفتگو ہو چکی ہے، اور اب ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ رضاعت کے مسائل ہیں کہ کس طرح رضاعت کی وجہ سے کون سے رشتے اور کس طرح حرام ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہماری بحث ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی الفصل الثالث کا تعارف۔ الفصل الثالث جو ہے یہ موانع رضاعت کے حوالے سے ہے، اور اس کا تعارف ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کا جو ہمارا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ مسائل جن میں اختلاف ہے فقہاء کا ان کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، فقہاء کا اختلاف ہے بہت سے مسائل میں اس میں، تو ہم ان کو 9 قواعد میں ذکر کریں گے۔ امام رحمہ اللہ نے جو تقسیم فرمایا ان میں سے جو پہلا ہے فی مقدار المحرم من اللبن، کہ وہ مقدار جو حرام کر دیتی ہے، یعنی دودھ کی وہ مقدار جس کی وجہ سے یہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، اور جو حرمت ہے شرعی طور پہ وہ قائم ہو جاتی ہے اس کی مقدار کے مسئلے میں۔ تو یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے اور یہی ہمارا آج کا موضوع بحث بھی ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسئلۃ الاولی، جہاں تک پہلے مسئلے کی بات ہے، اما مقدار المحرم من اللبن، جہاں تک مقدار کی بات ہے، المحرم وہ مقدار جو حرام کرنے والی ہے، من اللبن دودھ کی، فإن قوما پس بے شک کچھ لوگوں نے کچھ فقہاء نے یہ کہا، قالوا فیہ ان کا رائے اس مسئلے میں یہ ہے، بعدم التحدید کہ اس مسئلہ میں کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں ہے،
وہوا مذہب مالک، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وصحابہ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے جو اصحاب ہیں ان کا بھی یہی مذہب اور مسلک ہے۔ عزیز طلباء کرام، تعداد کے حوالے سے جو تحدید کی طرف امام رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، فقہاء نے اس مسئلہ میں رضاعت کے ثبوت کے لیے کچھ تحدید فرمائی ہے، حد مقرر کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ 3 رضاعات جو ہیں، یعنی 3 دفعہ 3 مستان 3 دفعہ سینے سے دودھ پی لینا، اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ بعض نے 5 رضاعات جو ہیں ان کے بارے میں اشارہ کیا، اور بعض نے 10 کی طرف اشارہ کیا، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ 7 دفعہ سینے سے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے حد کی پابندی نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی جو رضاعت ہے اس سے یہ رشتہ حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اس میں تحدید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو عدم تحدید کے قائل ہیں وہ فقہ مالکی کے اصحاب ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ جو ان کے اصحاب ہیں اس مسلک کو ماننے والے ہیں، ان کا یہی نظریہ ہے کہ رضاعت کے مسئلے میں تحدید نہیں ہوگی۔ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ قَوْلُ ابن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ روایت کیا گیا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سب سے یہ روایت کی گئی ہے، یہ موقوف ان سے لیا گیا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یحرم عندہم ای قدر کان، ان کے نزدیک یہ حرام ہو جائے گا، یعنی رشتہ رضاعت اور حرمت ثابت ہو جائے گی، ای قدر کان، جتنی بھی مقدار ہو۔ وَبِهِ قَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وَأَصْحَابُهُ، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور فقہ حنفی ہے ان کے اصحاب کا، والثوری والعوزاعی، امام ثوری اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں تک یہ جتنے فقہاء کا صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا، ان سب کے نزدیک عدم تحدید کے یہ قائل ہیں، یعنی یہ رضاعت میں حد بندی کے قائل نہیں، کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو بھی مقدار وہ دودھ پی لیا جائے تو رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ وقالت طائفۃ، اور ایک گروہ جو ہے وہ اس کا بات کا قائل ہے، فقہاء کا ایک گروہ، بتحدید القدر المحرم، بتحدید القدر، مقدار کو مقرر کرنے میں، معین کرنے میں، المحرم، وہ مقدار جو حرام کرنے والی ہے۔ وہؤلاء، اور یہ گروہ جو ہے یعنی جو تحدید کا قائل ہے، یہ گروہ پھر آگے انقسموا الی 3 فرق، یہ 3 فرقوں کی طرف، یعنی 3 گروہوں کی طرف آگے پھر منقسم ہوئے۔ یہ ایک گروہ بن گیا جو عدم تحدید کا قائل ہے، اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے صحابہ آگے، اور ان کے ساتھ ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک بھی یہ موقف درست ہے۔ اور جو لوگ تحدید کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی حد بندی ہونی چاہیے، کوئی مقدار مقرر ہو کہ اگر یہ مقدار ہو تو رضاعت ہوگی، اس سے کم مقدار میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس گروہ میں پھر آگے 3 جو فرق ہیں، یہ 3 آگے مختلف مسالک بن کے وہ یہ ہیں۔ فقالت طائفۃ، ایک گروہ نے یہ کہا کہ لا تحرم المسۃ ولا المستان وتحرم الثلاث، کہتے ہیں لا تحرم المسۃ ولا المستان، مسۃ سے مراد، مسۃ جو کہتے ہیں کسی چیز کو چوسنے کو، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ کا چھاتی سے چوسنا یا 2 دفعہ کا چوسنا یہ حرام نہیں کرتا۔ وتحرم الثلاث، اور جو تیسری دفعہ کا چوسنا ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ 3 رضعات، یعنی جو 2 دفعہ کا ہو تو اس سے حرام نہیں ہوتا، اگر تیسری دفعہ ہو تو پھر حرام ہو جائے گا۔ فما فوقہا، 3 سے زائد جتنا بھی ہو وہ اس میں شامل ہے۔
وبہ قال ابو عبید و ابو ثور، اور یہ قول جو ہے امام ابو عبید رحمہ اللہ کا اور امام ابو ثور رحمہ اللہ کا ہے۔ وقالت طائفۃ، اور ایک گروہ نے یہ کہا ہے اس مسئلے میں کہ المحرم 5 رضعات، جو حرام کرنے والی مقدار ہے، جو حرام کرنے والی حد ہے وہ 5 رضعات ہیں۔ وبہ قال الشافعی، اور یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ وقال طائفۃ، اور ایک گروہ نے اس میں یہ کہا ہے کہ 10 رضعات، 10 رضعات جو ہیں، 10 دفعہ کا چوسنا چھاتی سے، 10 دفعہ کا دودھ پینا، یہ جو ہے یہ حرام کرنے والا ہے، رشتہ حرمت کو ثابت کرنے والا ہے۔ اگر 10 سے کم ہو، 9 ہو، 8 ہو، 6 ہو، تو اس میں وہ رشتہ حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ اس مسئلے کو ذرا واضح سمجھ لیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ اس کا سبب اختلاف بھی دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کون سی مقدار ہے، یعنی کس مقدار میں بچہ دودھ پیے تو وہ رشتہ رضاعت، رشتہ حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اس میں 2 گروہ بنے۔ نمبر 1 وہ گروہ جو عدم تحدید کا قائل ہے، یعنی ان کے نزدیک حد کی کوئی مقدار نہیں ہے، بچہ چاہے 1 گھونٹ بھی پی لے، اس نے 1 دفعہ بھی پی لیا ہے تو یہ رشتہ رضاعت جو ہے وہ ثابت ہے، تحدید نہیں ہے ان کے نزدیک۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ حد بندی کا قائل ہے۔ اب جو تحدید کے قائل نہیں، اس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن میں شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبادلہ ثلاثہ، 3 عبداللہ جو ہے، عبداللہ ابن مسعود، ابن عمر اور ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ بھی اسی موقف کے قائل ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمہ اللہ جو امام المدینہ بھی ہیں، اور اسی طرح امام دار ہجرہ بھی ان کا لقب ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ بھی اسی موقف کے قائل ہے۔ دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں تحدید ہونی چاہیے، اگر اس حد سے زیادہ ہو تو پھر حرمت ثابت ہوگی، کم ہو تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اور جو تحدید کے قائل ہیں ان کے آگے پھر 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کے نزدیک یہ ہے کہ 1 مسہ یا 2 مسے، یعنی 1 دفعہ کا چوسنا یا 2 دفعہ کا چوسنا یہ حرام نہیں کرتا، اور اگر 2 سے اوپر 1 بھی ہو جائے، 3 ہو جائے یا فما فوقہا 3 سے زائد جو بھی ہو وہ حرام کر دیتی ہے۔ اور یہ قول ہے امام ابو عبید اور ابو ثور رحمہ اللہ کا۔ اور ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 5 دفعہ سے کم ہو تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کم از کم 5 دفعہ، فما فوقہا یہ اس سے اوپر ہو تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ اور ایک گروہ جو ہے وہ 10 کا قائل ہے، 10 سے کم میں وہ رضاعت کو نہیں مانتے۔ یہ اب ہمارے پاس 2 گروہ ہو گئے، ایک تحدید اور عدم تحدید کے اعتبار سے، اور جو تحدید کے قائل ہیں ان میں آگے 3 گروہ ہو گئے۔ آگے ہم ان کا سبب اختلاف دیکھتے ہیں۔ ابھی امام رحمہ اللہ ان کا سبب اختلاف لکھتے ہیں، والسبب فی اختلافہم فی ہذہ المسألۃ، اس مسئلہ کا جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ معارضۃ عموم الکتاب للاحادیث الواردۃ فی التحدید، معارضۃ سے مراد یعنی تعارض کا تو آپ مطلب سمجھ سے ہیں کہ 2 احادیث صحیح بھی ہیں اور ان کا ظاہراً مفہوم جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو تعارض ہے کتاب اللہ کے عموم کا للاحادیث الواردہ ان احادیث کے ساتھ جو وارد ہوئی ہیں فی التحدید، تحدید کے حوالے سے، ومعارضۃ الاحادیث فی ذلک بعضها بعضا، اور جو احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جو کتاب اللہ کے علاوہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث وارد ہوئی ہیں، ان احادیث میں بھی تعارض ہے، بعضها بعضا، بعض روایات بعض کے مخالف ہے۔ یہ جو تعارض ہے نا کتاب اللہ کا سنت نبوی سے اور سنت نبوی کا آپس میں، یہ تعارض جو ہے یہ اختلاف کا سبب ہے۔ فاما عموم الکتاب، جہاں تک کتاب اللہ کے عموم کی بات ہے، کتاب اللہ کا جو ظاہراً عموم ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فقولہ تعالی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، هذه الآیہ الی آخر الآیہ، وهذا یقتضی، یہ آیت جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے
کہ ما ینطلق علیہ الاسم الارضاع، کہ جس دودھ کی مقدار پہ رضاعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے وہ رضاعت اس میں شامل ہے، وہ چاہے ایک قطرے پہ بولا جائے، چاہے ایک گھونٹ پہ بولا جائے، چاہے ایک مسے پہ بولا جائے، یا جو عرف میں جس کو دودھ پینا کہتے ہیں اس پہ لفظ بولا جائے تو وہ اس میں شامل ہے۔ اب اس میں جو عدم تحدید کے قائل ہیں انہوں نے کتاب اللہ کے عموم سے لیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اب عرف میں جس کو یہ کہتے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا، اب جس عمل پہ اس جملے کا اطلاق ہوتا ہے یا جس عمل پہ یہ جملہ فٹ ہوتا ہے وہ جملہ جو ہے رضاعت کو ثابت کرنے کے لیے، وہ عمل رضاعت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَهَذَا يَقْتَضِي، یہ آیت تقاضا کرتی ہے ما ينطلق علیہ اسم الارضاع، کہ جس میں رضاعت کا لفظ بولا جائے وہ اس میں شامل ہے۔ بل احادیث المتعارضۃ، اور وہ حدیث جو متعارض ہیں آپس میں، فی ذالک، اس مسئلہ میں، راجعۃ الی حدیثین فی المعنی، وہ لوٹنے والی ہیں دو حدیثیں فی المعنی، ایک ہی میں۔ احدہما، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، وما فی معناہ انہ قال علیہ الصلاۃ والسلام، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور اسی طرح جو اس معنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحرم المسۃ ولا المسۃان او الرضعۃ والرضعتان، ایک رضع یا دو رضع، یا ایک مسہ یا دو مسے، یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتے۔ خرجہ مسلم من طریق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق سے، اور ومن طریق ام الفضل، ام فضل رضی اللہ عنہ کے طریق سے، ومن طریق ثالث، اور ایک اور طریق سے۔ وفیہ قال، اور اس میں یہ بات ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، ایک دفعہ کا دودھ پینا یا دو دفعہ کا دودھ پینا یہ حرام نہیں کرتا۔ والحدیث الثانی، اور جو دوسری روایت ہے وہ حدیث سہلہ، وہ حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حدیث سہلہ فی سالم، جو سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے، انہ قال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ارضعیہ 5 رضعات، تو دودھ پلا دے سالم کو 5 دفعہ۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ فی هذا المعنی ایضا، اور امیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہ بھی اسی معنی میں اسی طرح کے قالت، وہ کہتی ہیں کان فیما نزل من القرآن، جو قرآن مجید میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے وہ یہ تھے کہ اشر رضعات معلومات، 10 رضعات ہوں واضح طور پہ، ثم پھر نسخنا 5 معلومات، پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا 5 معلوم رضعات کے ساتھ۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا گیا۔ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ حکم جو ہے اسی طرح قرآن میں موجود رہا۔ فمن رجح ظاہر القرآن، جنہوں نے ظاہر قرآن کو ترجیح دی ہے، علی هذه الاحادیث، ان احادیث کے مقابلے میں، قال، انہوں نے کہا ہے تحرم المسۃ والمسۃان، ایک دفعہ یا دو دفعہ کا چوسنا جو ہے یہ حرمت کو ثابت کر دیتا ہے۔ ومن جعل الاحادیث، اور جنہوں نے بنایا ہے احادیث کو مفسرۃ للآیہ، اس آیت کی تفسیر کے لیے، اس آیت کی تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے۔ وجمع بینہا وبین الآیہ، اور انہوں نے احادیث اور آیت کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور دونوں پہ عمل کی کوشش کی ہے۔ ورجح مفہوم دلیل الخطاب فی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور راجح قرار دیا دلیل خطاب کا جو مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کہ ایک یا دو دفعہ کا جو دودھ پینا ہے وہ حرام نہیں کرتا، علی مفہوم دلیل الخطابی، اس سے مفہوم پہ جو دلیل خطاب ہے فی حدیث سالم، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اور وہ یہ ہے کہ الثلاثۃ فما فوقہا ہی التی تحرم، 3 دفعہ کا پینا یا اس سے جو اوپر ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ وذالک، اور یہ
ان دلیل الخطاب فی قولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس فرمان میں دلیل خطاب ہے کہ لا تحرم المسۃ وللمستان، یقتضی وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان ما فوقہا جو اس سے اوپر ہو، یعنی جو دو سے اوپر چلا جائے، جو حرم وہ حرام کر دے، و دلیل الخطاب فی قولہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ فرمان ہے اس میں دلیل خطاب جو ہے، جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اس سے جو دلیل اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ ہے کہ ارضعیہ خمس رضعات، اس کو 5 دفعہ دودھ پلانا، یقتضی یہ تقاضا کرتا ہے کہ انما دونہا لا یحرم، جو 5 سے کم ہو وہ حرام نہیں کرتا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ اس کو واضح طور پہ سمجھ لیجئے، متن تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو واضح طور پہ سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے قرآن کے ظاہر سے لیا انہوں نے تردید نہیں کی، اور جس عمل پہ رضاعت لفظ بولا جا سکتا ہے اسے حرمت ثابت کرنے کے وہ قائل ہیں، اور جنہوں نے احادیث اور آیات کو مطابقت دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان روایات کو بھی دیکھا ہے۔ اب جو دلیل خطاب ہے جو آپ نے مخاطب کو یہ فرمایا کہ لا تحرم المسۃ وللمستان، اب اس کو دیکھیں، اس کو دلیل بنائیں تو اس کے نزدیک یہ ہے کہ مستان سے تو نہیں، لیکن فما فوقہا جو اس سے اوپر ہو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں، غالباً یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں 3 کا ذکر ہے، اور بعض فقہاء نے اس کے ذوف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور انہوں نے ساتھ اس کو لیا ہے۔ اب جو دوسری روایت ہے اس میں دلیل خطاب 5 والی ہے، تو یہ دلیل خطاب جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ما دونہا لا یحرم، جو اس سے کم ہو وہ حرام نہیں ہوگا۔ والنظر فی ترجیح احد دلیل الخطاب، اور جو اصل فیصلہ کرنا ہے، جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فی ترجیح احد دلیل الخطاب، کہ جو دلیل خطاب ہیں 2 ہمارے پاس، ان میں سے آپ راجح کس کو سمجھتے ہیں اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح باب الثانی سے الرکن الثالث کی تفصیل میں سے پہلا مسئلہ جو ہے مقدار لبن کا اختلاف اور سبب اختلاف، اس کے متعلق الحمدللہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے ثبوت رضاعت کے لیے عمر کا مسئلہ، کس عمر میں دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ عقد کی صورت میں ماں کے حرام ہونے کی کیا شرط ہے؟ اگلے سبق سے پہلے اس کو حل کریں امتحانی سوال کی طرز پہ، اس کی دلیل جو ہے، دلیل فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف، اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔